ہر شخص کی جب موت آتی تو اس پہ ایک پچھتاوا ضرور آتا ہے، کاش میں نے اپنا یہ وقت ضائع نہ کیا ہوتا، میں اب اگلی دنیا کے لیے کچھ تو کر لیتا. اور خاص طور پر جس چیز کا اس کو افسوس ہوگا وہ اس کا مال و دولت ہوگا جس کو اس نے دنیا کے لیے سمیٹا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جس کو اپنے وارثوں کا مال اپنے مال سے زیادہ پیارا ہو؟ لوگوں نے کہا ہر ایک کو اپنا مال زیادہ پیارا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا تمہارا اپنا مال تو وہ ہے جو تم نے کھا کے ختم کر دیا، پہن کے پرانا کر دیا یا پھر آگے بھیج دیا، اور باقی جو کچھ ہے وہ تو وارثوں کا ہے، وہ تمہارا نہیں ہے. لیکن ہم میں سے ہر ایک اپنے مال سے زیادہ وارثوں کے مال سے پیار کرتے ہیں. جو ہم نے دوسروں کے لیے چھوڑ کے جانا ہے اس کو زیادہ سنبھالتے ہیں، اور جو اپنے کام آنا ہے یعنی بعض اوقات خود پہ بھی خرچ نہیں کرتے، اپنی ضروریات بھی پوری نہیں کرتے، اور آخرت کے لیے بھی صدقہ نہیں کرتے، اس کو زیادہ حفاظت سے رکھتے ہیں جو دوسروں نے استعمال کرنا ہے. تو اس وقت مرتے وقت انسان کہے گا کاش مجھے تھوڑا سا وقت مل جاتا کہ میں اپنے مال کو کسی اچھے کام میں لگا کر آتا. اب یہ ہے کہ موت سے فرار تو نہیں، تو موت کے ساتھ معاملہ کیا کیا جائے؟ موت کے ساتھ معاملے میں اعتدال برتنا چاہیے، نہ تو اس کو اپنے اوپر طاری کر کے پریشان حال ہونا چاہیے کہ انسان کسی کام کے قابل نہ رہے. یعنی موت کا خوف اپنے اوپر اس طرح نہیں طاری کرنا چاہیے کہ انسان کسی کام کے لائق نہ رہے، کیونکہ بہت سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر کچھ نہیں کرتے، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. اور نہ ہی اس سے غافل ہونا ہے کہ انسان بالکل بھول کے دنیا میں اتنا محو ہو جائے کہ اس کو کچھ یاد نہ ہو کہ اس کی واپسی بھی ہے. میں اکثر سفر میں ہوتی ہوں تو میں ہمیشہ اپنے آپ کو نصیحت کرتی ہوں کہ مجھے اس دنیا کے گھر کی واپسی کی تو فکر ہے کہ مجھے جانا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، فلاں کام کا کیا ہو رہا ہوگا، فلاں چیز کیسے ہو رہی ہوگی، لیکن مجھے اس گھر کی فکر کیوں نہیں آتی؟ جو ہی مجھے خیال آتا میں ساتھ ہی سوچتی ہوں وہاں کی فکر کیوں نہیں؟ کچھ پتا ہے کہ اس سے پہلے وہاں جانا پڑے؟ اس کی تو ہر وقت سوچتے ہیں اچھا اب یہ اتنا رہ گیا، اب سیٹ کنفرم ہو جانی چاہیے، اب یہ بھی، اب ٹائم کیا ہو، وغیرہ وغیرہ، ہر چیز کی تیاری اپنی رکھتے ہیں. لیکن وہاں کے لیے کون سا بیگ پیک کر کے رکھا ہوا ہے، کیا ساتھ رکھا ہوا ہے اپنے لیے کہ وہ وہاں جا کے کام آئے گا؟ یہاں دنیا میں تو اگر کوئی چیز نہ بھی ہو، خالی ہاتھ بھی ہو انسان، تو الحمدللہ بہت سے بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب ہوتے ہیں جو انسان کی مل جل کر ضروریات پوری کر دیتے ہیں. وہاں تو کیا حال ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. جس دن انسان بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے ہی بھائی سے. یعنی اگر بھائی ضرورت مند ہوگا تو اس کو بھائی دیکھ کے بھاگ جائے گا کہ میں اس کا کچھ نہیں اب کر سکتا. وہ امہ، اپنی ماں سے، یعنی ماں اگر رو رہی ہے، ضرورت مند ہے، پریشان حال ہے، تو بچے اسے دیکھ کر دوسری طرف منہ موڑ لیں گے کہ اماں ہم سے کچھ مانگ نہ لے. وہ ابی ہی، اسی طرح باپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا. وصاحبتی، بیوی کے ساتھ، حالانکہ ایک شوہر دنیا میں اپنی بیوی کی ساری ضروریات پوری کرتا ہوگا لیکن وہاں ایک پائی کے برابر چیز بیوی کو نہ دے گا، اتنا خود غرض ہو جائے گا. وہ بنی ہی، اور اپنے ہی بیٹے سے. دنیا میں اگر بچوں کو ذرا سی تکلیف ہو تو انسان کہتا ہے کہ اپنا آپ بھی دیکھے تو بچوں کی مشکل آسان کرے، لیکن وہاں بچے رو پکار رہے ہوں گے لیکن ماں بچوں کی طرف بھی نہیں دیکھے گی. کیوں نہیں دیکھے گی؟ لکل امرئ، ہر شخص کو، یومئذ، اس دن ایسی حالت میں ہر شخص ہوگا، یغنی ہے، جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گا. ایسی مصیبت کا وقت آئے گا کہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. تو اس لیے انسان کو نہ تو موت کو بھولنا ہے اور نہ ہی اس کو طاری کر کے بیکار ہونا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو اس وقت انہیں فکر ہوئی کہ اب میرے پاس دنیا کی طاقت اور پاور، کیونکہ پاور کا ایک نشہ ہوتا ہے نا، جب انسان کے پاس کوئی عہدہ، اختیار یا کوئی دنیاوی سٹیٹس اس کو ہوتا ہے تو پھر وہ سمجھتے کہ ہر چیز کا مالک میں ہی ہو گیا ہوں. تو اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز کو یہی فکر ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ اب دنیا میرے قدموں میں آ گئی ہے. ظاہر ہے کہ اس وقت کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا ہر حکم ہی قانون ہوتا تھا، کوئی ان کو روک پکڑ نہیں سکتا تھا، اور ہر چیز میں اپنی مرضی کر سکتے تھے. تو اس وقت ان کو یہ فکر ہوا کہ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غلطیاں کر جاؤں اور اپنی آخرت کو بھول جاؤں. لہٰذا انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ ہر رات علماء فقہاء کو اپنے پاس بٹھاتے اور تھوڑی دیر کے لیے موت کا ذکر ضرور کرتے اور اس کی تیاری کرتے اور
بہت جلد وہ اس کے بعد دنیا سے رخصت بھی ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند اور ہوشیار وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کیا، اور پاگل وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو خواہشات کا پابند بنایا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں امیدیں رکھتا ہے. یعنی کرتا اس دنیا میں اپنی مرضی ہے اور آخرت کا خیال آتا ہے تو پھر یہی سوچتا اللہ بڑا غفور رحیم ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا. ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ازہد الناس، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا زاہد کون ہے لوگوں میں؟ فرمایا وہ ہے جو قبر اور گلنے سڑنے کو نہ بھولے اور دنیا کی فضول زینت کو چھوڑ دے اور باقی رہنے والی چیز کو فنا ہونے والی چیز پہ ترجیح دے اور آئندہ کل کو اپنے دنیا کے دنوں میں شمار نہ کرے. یعنی دنیا کا جو کل ہے اس کو ایکسکلوڈ کر دے کہ پتہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اکثروا ذکر ہاذم اللذات، یعنی الموت لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز، کیونکہ مرنے کے بعد تو نہ کھانے کا مزہ رہے گا نہ پہننے کا، کفن وہ ہوگا جو پیپ سے بھر کے خراب ہو جائے گا اور انسان کو دنیا کا کوئی کھانا پہنچے گا نہیں. خواہ پیچھے والے بیٹھ کے کتنی بھی دیگیں پکاتے اور کھاتے رہیں، مردے کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیز جو تمہاری دنیا کی ساری لذتوں کو ختم کر دے گی اس کا ذکر کثرت سے کیا کرو. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خوش قسمت وہ ہے جو دوسرے سے نصیحت پکڑ لے، کسی دوسرے کو دنیا سے جاتے دیکھ کر خود اپنا حساب کتاب درست کر لے. لیکن ہمارا حال یہ تھا جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں شکر ہے میں تو بچ گئی، میری تو نہیں باری آئی نا، کسی اور ہی کی ہے. تو اپنے لیے پھر بھی کچھ نہیں کرتے، اسی کے لیے روتے دھوتے رہتے ہیں، اسی کے لیے کچھ کرتے کراتے رہتے ہیں. اور عام طور پر کیا ہوتا ہے اس کو پڑھ پڑھ کے دیتے رہتے ہیں، اپنے لیے پھر بھی نہیں پڑھتے بیٹھ کے. یعنی اس کو پڑھ پڑھا کے دے کے پھر فارغ ہو کے آ جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ہمیں ہر روز اپنے لیے خود بھی کچھ پڑھنا کرنا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ موت کا جو وقت مقرر ہے وہ نہیں ٹلے گا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، یہ حقیقت ہم سب کو اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے. یہ زندگی دراصل کیا ہے؟ فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ وہ تمہیں آزما کر دیکھے تم میں اچھے کام کون کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارا حصہ ہے خلق الموت والحیات، یہ جو زندگی ملی ہے یہ اس لیے ملی ہے لیبلوکم، کہ تمہیں ٹیسٹ کیا جائے. آپ یوں سمجھے جیسے ایک لیب میں کسی چیز کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. تو ہم سب کو یہاں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہم کون ہیں، کیسے لوگ ہیں اور ہم کس چیز کے قابل ہیں. کیا واقعی اعلی مقام کے قابل ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اکارڈنگلی پھر اس کے بعد ڈیسیژن ہوگا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہاری آزمائش ہو کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے. ایک اور آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم تم کو آزما رہے ہیں شر کے ساتھ بھی اور خیر کے ساتھ بھی. یعنی اس زندگی میں اچھے حالات بھی دیتے ہیں ہم تم کو اور تکلیف دہ حالات بھی دیتے ہیں. اور یہ سب کچھ کیوں ہے؟ تاکہ ہم آزمائیں. نبلوکم، ہم تمہارا امتحان لے رہے ہیں. اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ فتنتن، آزمائش ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہم سب کو یہ بھی وارن کرتے ہیں قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، آپ ان کو بتا دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، جس کا نام نہیں سننا چاہتے، جس کا ذکر نہیں کرنا چاہتے، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تو وہ تم سے خود آ کے ملنے والی ہے. تم نہ اس کا ذکر کرو، نہیں اس کی بات کرو، لیکن انہو ملاقیکم، وہ آ رہی ہے. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ موت ایسے ہی ہے کہ ایک طرف تمہارا سفر شروع ہو جائے اور ایک طرف سے وہ آ رہی ہو، تو پھر ملاقات تو بہت جلدی ہو جائے گی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ہستی کی طرف جو حاضر و غائب سب کا جاننے والا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو. یعنی وہاں جا کر تمہارے اعمال کے بارے میں تم کو بتایا جائے گا. ایک اور جگہ پر فرمایا قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، آپ ان کو بتا دیجئے کہ موت سے بھاگنا یا فرار یا قتل سے بھاگنا تم کو فائدہ نہ دے گا.
یعنی کوئی بھی شخص موت سے جتنا بھی بھاگے بھاگ نہیں سکتا. وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر تم کچھ دن زندہ بھی رہے تو یہ تمتعون الا قلیلا، بہت تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم کہیں بھی چلے جاؤ موت تمہیں آ کے پالے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، خواہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ. یعنی اگر تم ایسے مضبوط جگہ پر چلے جاؤ کہ کوئی داخل نہ ہو سکے، موت کا فرشتہ وہاں بھی آ جائے گا.